عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد ان کی قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اس بوڑھی عورت کا کیا واقعہ تھا جس کی اکلوتی بیٹی فوت ہو چکی تھی؟ فلسطین پر تب کس کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل کے عالموں نے حاکم وقت کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا؟ حاکم وقت نے عالموں کی بات سن کر اپنے مشیر کو کیا حکم دیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے اور انجیل عطا ہونے کے بعد اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین اور تبلیغ کر رہے تھے، تب آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی نشانیاں مانگی۔ تب آپ نے ان کے سامنے مٹی سے پرندہ بنایا اور اسے پھونک ماری تو وہ اڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے کوڑ کے مرض میں مبتلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بالکل ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اندھی عورت کی بینائی لوٹائی۔ یہ سب معجزات دیکھنے کے بعد آپ کی قوم سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ باقی رہنے والے زیادہ تر بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے نگران اور عالموں کے پیروکار تھے۔ وہ عالم جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل بنی اسرائیل پر قابض تھے۔ پوری قوم میں ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل ہوتا تھا۔ سب ان کے بتائے گئے طریقوں سے اپنے مذہبی، سماجی اور ثقافتی امور سر انجام دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ پوری بنی اسرائیل اس وقت ان کچھ نام نہاد عالموں کے ہاتھ میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات جب ان کے پیروکاروں کے ذریعے ان عالموں تک پہنچے تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں یہ یقین تو آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر قوم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو پھر وہ کبھی بھی ان کی بات نہیں مانیں گی۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں اور قوم کے سامنے انہیں جٹلائیں تاکہ کوئی بھی شخص ان پر ایمان نہ لا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مددگار جو کہ ان پر ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ یروشلم میں تھے۔ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں روتی ہو؟ آپ اس سے بات کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے آپ کے مددگار بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت وہاں بنی اسرائیل کے وہ نام نہاد عالم پہنچ آئے۔ وہ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ آپ علیہ السلام اس بوڑھی عورت سے کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، یہ اس کی قبر ہے، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ یا تو میں اپنی موت تک یہاں روتی رہوں گی یا تم میری بیٹی کو زندہ کر دو اور میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اگر تم نے اسے ایک نظر دیکھ لیا تو اس کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں واپس چلی جاؤں گی۔ آپ علیہ السلام قبر کے پاس گئے اور بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد اس عورت کی بیٹی کا نام لیا اور آواز دی کہ قبر سے باہر آ جاؤ۔ آپ کی آواز کے بعد قبر میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے باہر آ جاؤ۔ دوسری آواز سے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹ گئی، اور پھر آپ نے جب تیسری آواز دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر کے اندر سے وہ لڑکی باہر نکل آئی۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے باہر آتے ہی اپنی ماں کو کہا، اے ماں، تو نے یہ کیوں کیا کہ مجھے موت کی تکلیف دوبارہ چکھنا پڑی؟ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے باہر آنے میں دیر کیوں کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب آپ نے پہلی آواز لگائی تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے میرے جسم کے اعضاء اکٹھے کیے۔ آپ کی دوسری آواز پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو دوبارہ میرے جسم میں داخل کیا گیا، اور پھر آپ کی تیسری آواز پر مجھے ڈر محسوس ہوا کہ قیامت کا دن آ پہنچا ہے، جس کے ڈر سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں باہر آ گئی ہوں۔
اس کے بعد اس نے عرض کی کہ روح اللہ، آپ میرے رب سے درخواست کریں کہ وہ مجھے آخرت کی طرف واپس لوٹا دیں اور موت کو مجھ پر آسان کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ واپس قبر میں چلی گئی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور معجزہ دیکھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ سارا واقعہ وہاں موجود بنی اسرائیل کے نام نہاد عالم بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک مردے کو زندہ ہو کر قبر سے نکلنا دیکھ کر وہ اور آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے ملک کے حاکم کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت ان علاقوں پر اہل روم قابض تھے۔ ان کی حکومت یورپ سے لے کر فلسطین، شام، ترکی، مصر، لیبیا سمیت ارمینیا اور البانیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر ملک میں ان کا ایک گورنر تعینات تھا جو کہ اس ملک کا حاکم ہوتا تھا۔ ہر علاقہ کا حاکم بادشاہ روم کے حکم سے اپنے اپنے علاقے سے عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے سلطنت روم کو بھجواتا تھا۔ رومی خود مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے، کچھ ستارہ پرست تھے اور کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ جس علاقے پر قابض ہوتے وہاں کے مذہبی عالموں کے لیے ان کے دربار میں ایک جگہ مقرر ہوتی۔ ان کی حکومت میں حکم انہی حاکموں کا چلتا تھا، لیکن وہاں کے مذہبی معاملات میں وہ ان عالموں کی رائے لیتے تھے۔ ایسے جب وہ عالم حاکم وقت کے پاس پہنچے اور اسے انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو خود کو خدا کا نبی کہتا ہے، اس نے اپنے کچھ جادو کے کرتب دکھا کر ہمارے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، جو کہ اب ہمارے مذہب کے لیے بھی ایک خطرہ ہے اور سلطنت روم کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں حاکم وقت کوئی اہم فیصلہ کریں تاکہ اس مشکل سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ حاکم وقت نے ان کی باتیں سنی اور انہیں کہا، جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ سب تمہارا ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ تم لوگ عالم ہو اور تم جانتے ہو کہ کیسے وہ تمہارے مذہب کے لیے اور تمہارے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس لیے خود اس سے نپٹو۔ سلطنت روم کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عالموں نے جب دیکھا کہ ان کی بات بن نہیں رہی تو ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا کہ ابھی اس وقت اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو فلسطین کے لیے تو مسئلہ بنے گا ہی، ساتھ ساتھ جب اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو جائے گا تو سلطنت روم کے لیے بھی پریشانی ہوگی، لہٰذا آپ کو اس پریشانی میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر حاکم وقت نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ وہ ان عالموں کے ساتھ جائے اور خود جا کر دیکھے کہ کیا واقعی ہی عیسیٰ علیہ السلام حکومت کے لیے بھی کسی طرح کا خطرہ ہے یا محض ان کی غلط بیانی ہے۔ تب وہ مشیر ان عالموں کو لے کر بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تب اپنے پیروکاروں کے ساتھ بیت المقدس میں موجود تھے۔ عالموں کے ساتھ حکومتی مشیر اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود آپ کے پیروکار کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔